فرما برداری کی نیت ہونی چاہیے قربانی کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کو پھر ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی قربت کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے نام کے ساتھ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں ذبح کر دینا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس کو صاحب در مختار نے لکھا۔ پھر فتاوی ہندیہ کے اندر اس تعریف کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ لکھا انہوں نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرف شرع کے اندر، شریعت کے اندر یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ قربانی ایک ایسے خاص عمر کے مخصوص جانور کا نام ہے کہ جسے اسباب اور شرائط پائے جانے کے وقت مخصوص دن میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب ہم جانور لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی جو عمر ہے وہ مخصوص ہے۔ بکرا ہے تو ایک سال کا ہونا شرط ہے، اور اگر البقر گائے ہے، گائے، بیل یا پھر بھینس اور کٹا، یہ ایک قسم ہے، ان کا 2 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اونٹ کو لیں تو 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جانور بھی مخصوص کر دیے شریعت نے، بکرا اور اس کی اقسام، البقر گائے اور اس کی اقسام، اونٹ اور اس کی اقسام، یہ تمام چیزیں قربانی کے لیے شریعت مطہرہ نے مقرر کر دی۔ اب آپ اس کے اوپر احادیث پڑھیں، اس کے اوپر جتنی بھی احادیث پڑھیں گے اس کے اندر یہ واقعات آ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر اونٹ کی قربانی کی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر 7 قربانی ہے، اور گائے ذبح کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قربانی کا ارشاد فرما دیا۔ بکرا ذبح کیا گیا تو فرمایا اس میں 1 قربانی ہے، بکرے میں شرکت نہیں ہوتی۔ تو یہ مخصوص جانوروں کا ذکر شریعت مطہرہ میں، اس لیے قربانی اس کو کہتے ہیں جس میں جانور مخصوص ہونا چاہیے۔ ان مخصوص جانوروں کے علاوہ آپ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اچھا، مخصوص وقت ہونا چاہیے، یعنی کہ یوم النحر، جیسے آج کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی آج کا دن قربانی کرنے کا دن ہے، ذبح کرنے کا دن ہے، اللہ کی قربت کی خاطر، رضا کی خاطر خون بہانے کا دن ہے۔ کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا دن بھی ہے، یہ تمام ایام قربانی کے ایام ہیں۔ تو آپ دیکھتے قربانی کے اندر دن بھی مخصوص ہیں۔ 2 باتیں ہوگی قربانی میں۔ اب تیسری بات سمجھیں، تیسری بات یہ ہے کہ جانور جو خریدا جاتا ہے اس میں شرائط اور اسباب پائے جانے چاہیے۔ شرائط اور اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جانور کے اندر ایسا عیب کہ جس سے جانور کی قیمت کم ہو جائے یا وہ عیب بڑا واضح نظر آئے، وہ جانور شرائط کے مطابق نہیں، یعنی شریعت کے پیمانے کے مطابق نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، شرائط میں سے یہ بھی ہے، اگر بکرا ہے تو 1 سال سے کم کا ہے تو قربانی نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اس کے اندر شرائط پائے نہیں جاتے۔ اس طرح گائے ہے تو 2 سال سے کم ہے تو شرائط نہیں پائے جاتے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ ہے تو 5 سال کا نہیں ہے، شرائط نہیں پائے جاتے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 3 باتیں ہو گئی، ایک تو دن مخصوص ہے، اور دوسرا جانور مخصوص ہے، تیسرا جانور کے اندر شریعت کے مطہرہ کے شرائط اور اسباب کا پایا جانا، اور چوتھی سب سے بڑی شرط ہے نیت قربانی کے اندر، یعنی کہ بنیادی چیز نیت قربانی میں یہ ہے، وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ آپ جانور خریدنے گئے تو آپ کے دل کے اندر ایک نیت تھی، ذہن میں ایک تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے، اور یہ تصور پختہ ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک مثال ہے کہ قربانی تو خریدی، لیکن خوبصورت سا جانور خرید کے لے کے آنا چاہیے، لیکن لے کے آنے والے کی نیت
میں کچھ اور تھا، وہ کیا لے کے تو اس لیے سے آنا چاہیے نا کہ جانور میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اس کے نام کے اوپر، یعنی بسم اللہ ذبح کروں گا، لوجہ اللہ جمع کروں گا۔ اور لے کے آنے والے نے خوبصورت جانور تو خریدا، پر وہ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ جب میں محلے میں لے کے جاؤں گا تو لگ پتہ جائے گا کہ واہ بھائی واہ، فلاں سیٹھ صاحب نے قربانی کی تو کمال کر کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا تصور، نیت بدل گئی نا۔ تو قربانی کے اندر نیت کون سی ہونی چاہیے تھی؟ جہاں رضا الہی کی نیت ہو وہاں پر دکھاوا نہیں ہوتا، اور وہاں پر دکھاوا کرتے بھی نہیں، اور دکھاوا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان جو کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اس میں نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی قرب کی خاطر، رضا کی خاطر، اطاعت کی خاطر، فرما برداری کی خاطر، اس کے حکم کی بجا آوری کی خاطر میں یہ کام کروں گا تاکہ اس کی بارگاہ سے میں اجر پاؤں۔ اور جس نے کام تو کیا، جانور تو لے کے آیا، جانور کو ذبح بھی کیا، اللہ کے نام پہ ذبح کیا، پر وہ لایا اس نیت کے ساتھ تھا کہ لوگ دیکھیں کہ میں بڑی قربانی ذبح کی ہے۔ اور پھر بعد میں جب جانور خرید کے لے آئے، اس وقت سے لے کر جانور کے ذبح ہونے کے بعد تک پھر قصے کہانیاں چلتے رہتے ہیں، جی میں نے وہ جانور خریدا جی، فلاں کا کون سا جانور تھا جی، اس کو کیا پتا کیسے خریدتے ہیں، میں نے پیسہ لگایا۔ یعنی کہ اس جانور کی گفتگو کرتے ایسا لگے جیسے کوئی دکھاوے کی بات کر رہا۔ تو قربانی کے شرائط کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آپ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت کریں، اللہ کی فرما برداری کی نیت کریں، اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی نیت کر کے پھر آپ جانور خریدیں۔ یہ قربانی کی شرائط میں سے۔ عبادت کو جتنا بھی خالص کریں گے عبادت کی برکات بڑھتی چلی جائیں گی، جتنا بھی خالص کریں عبادت کی برکات، اس کے اوپر مرتب ہونے والا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی بندہ نماز پڑھے اور نماز اس انداز میں پڑھے کہ وہ ساری نماز کے اندر یہی سوچتا رہا کہ فلاں بندہ بھی نماز پڑھنے آیا، وہ دیکھے کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو وہ آیا تو صحیح، اس نے نماز تو پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ اس نے وقت بھی دیا، لیکن صرف ایک سوچ نے اس کے اجر میں کمزوری واقع کر دی، اس کے اجر کو مخصوص کر دیا، کم کر دیا اس کے اجر کو۔ وہ کیا کہ جب اس نے یہ نیت کی کہ یہ جو میں کرنے آیا ہوں یہ تو کسی کو دکھانے آیا ہوں تاکہ کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ میں بھی بہت نمازی ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے تقوی کو دیکھے، پرہیزگاری کو دیکھے، تو اب یہی نماز جو اللہ کے لیے پڑھی تھی وہ اب اللہ کے لیے تو نہ پڑھی نا، اس نے تو دکھانے کے لیے پڑھی۔ اسی طرح جیسے نماز پڑھنا اللہ کی فرما برداری ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی اللہ کی فرما برداری ہے۔ اس کے اندر خاص نیت اللہ کی رضا کی ہونی شرط ہے۔ یہ چیزیں معاملات سنے پڑھے دیکھے ہیں، لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مرتبہ تو قربانی جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں مقابلے کی فضا لگی ہو وہ قرب کی نیت کیسے ہوتی ہے اس کے اندر، وہ ذرا سمجھا دیں ہمیں کہ فلاں نے قربانی لے کے آئے، اب میرے اوپر یہ بات واجب ہے کہ اگر میں اس سے اعلیٰ قربانی نہ لے کے آیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری شان کم ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، تو میں اس سے اعلیٰ جانور لے کے آؤں گا چاہے مجھے ادھار ہی اٹھانا پڑے۔ نہ، قربانی کے اندر یہ چیزیں نہیں۔ قربانی کے اندر جانور اچھا خریدیں، اپنی حیثیت کے مطابق خریدیں، جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق جانور خریدیں، اور خریدنے کے بعد اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے خریدیں، پھر جتنی ہو سکے اس کی خدمت کریں، اور صبح و شام دیکھ کر اس کی طرح خوش ہوا کریں کہ یہ وہ جانور ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کروائے گا۔ کوئی دکھاوے کا امکان ہی نہ آنے دے اس کے اندر۔ اگر کوئی تعریف کرے بھی تو ساتھ یہ جملے بول دیں، دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لے، دعا کیا کرے اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے،
اللہ اپنی رحمت کی شیان شان مجھے اس قربانی کا اجر عطا فرمائے، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس طرح کے جملے، ترغیبی جملے وہاں بولا کریں۔ اور اگر آپ وہاں پر تعریف کے پلندے کسی اور طرح کے کھولیں گے تو دکھاوے کا رستہ ہموار ہو جائے گا، ریاکاری کا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام نیکی کا درست نہ ہو تاکہ وہ نیکی ضائع ہوتی چلی جائے۔ لہذا قربانی کے جانور کے اندر قرب خدا کی نیت کرنا، رضا الہی کی نیت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کی تعریف کے اندر یہ بات چوتھی لکھی کہ قرب خدا کی نیت ہونی چاہیے۔ جو جانور خریدیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات، وہ جانور شریعت کے شرائط پہ پورا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، وہ جانور جو ہے مخصوص ایام کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ چوتھی بات، وہ جانور بھی مخصوص ہوگا۔ ہر جانور اٹھا کے قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ چار چیزیں کہ مخصوص جانور مخصوص ایام کے اندر شریعت مطہرہ کے شرائط کے ساتھ لوجہ اللہ قرب خدا کی نیت کے ساتھ بسم اللہ ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا نام تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ سوال ہی حضور کی بارگاہ میں پوچھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی یہ کیا ہے؟ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ ایک طریقہ، ایک سنت ہماری شریعت میں رائج ہے جس کا سبق آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ طریقہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، مختلف شریعتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آج شریعت محمدی کا بھی حصہ رہا۔ پھر آگے دیکھیں، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کے اندر 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ رہی، یعنی کہ وصال با کمال سے پہلے تک 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں جلوہ گر رہے اپنی پوری شان و آب و تاب کے ساتھ، اور فیض و برکات صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ بھی کرتے اور وجود مصطفیٰ کے فیض و برکات ظاہری بھی حاصل کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی جلوہ گری کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی، ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرماتے۔ اس کے اوپر پھر واقعات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کی قربانی کرتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد مولا کائنات قربانی کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکرا اہل و عیال کی طرف سے ذبح کرتے، ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے۔ وہ پھر ایک بحث ہے اس کے اندر اصال ثواب کی کہ دیکھیں نا بہت ساری امت تو قیامت تک ابھی آئی نہیں ہے، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے ہوں گے بہت ساری امت تو فوت ہو چکی ہوگی نا، امت کے بہت سے افراد فوت ہو چکے ہوں گے اور بہت سے افراد نے آنا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے مطلقاً امت کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرماتے۔ تو اگر قربانی کا امت کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرماتے؟ یہ ایک بحث ہے، اصال ثواب کی بحث ہے، تو اس کے اوپر دلائل ہیں کہ یہ جو قربانی ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتے اور دعا اللہ سے مانگتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کسی کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے ہیں تب بھی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب ہم قربانی کر لیتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں اے مالک کریم، اے مولا یہ جو قربانی تیری بارگاہ میں کی ہے، اے مالک کریم اپنی رحمت سے اس کا اجر ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرما، اے مولا اس کار خیر سے ہماری بھی بخشش فرما، اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں مولا ان کی بھی
بخشش فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری مدینہ پاک کے اندر 10 سال یعنی 53 سال کی عمر میں حضور مدینہ پاک تشریف لائے، اور 63 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا، اور 10 سال 1 سال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی روکی نہیں، ہر سال حضور فرمایا کرتے تھے۔ اور قربانی کی عظمت و فضیلت کے اوپر کئی احادیث ہیں، چند احادیث میں پڑھ بھی دیتا ہوں ترغیب کے طور پر، لیکن جب قربانی کی بات ہو تو سوال جو ابتدا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ قربانی جب آپ خریدتے ہیں اور جب آپ قربانی ذبح کرتے ہیں، خریدنے کے عمل سے لے کر قربانی کے اوپر چھری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا آنے تک، اور اس کی گوشت کی تقسیم کاری تک، لوگوں کو گھر بلا کر وہ کھانا کھلانے تک، ہر عمل کے اندر رضا الہی ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے، پختہ نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے، تاکہ قربانی کے فیض و برکات ہمیں ملے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجۃ الحرام، آقا فرماتے میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں قربانی واجب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جانور ہمارے پاس 2 ہیں تو ایک جانور کسی کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، تو میں کہتا ہوں ضرور دیں، پر جانور نہ دیں، جانور کو ذبح کر کے پیش کریں گوشت، کیونکہ ابن آدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان کے لیے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجۃ الحرام، پھر 11 اور 12 یہ جو ایام آتے ہیں ان کے اندر سب سے افضل کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی ذبح کرے، اللہ کی راہ میں خون بہائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام مقبولیت پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہذا قربانی جب کرو تو تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے قربانی کیا، کہ قربانی کا عمل جو ہے یہ باعث مغفرت بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھر میں قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی جو سٹیٹس عطا کیا ہے اس کی شایان شان قربانی کریں، اور اس کی شایان شان قربانی کرنے کے بعد خوش دلی سے قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ گوشت بانٹیں۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ تلخ بات ہے پر اس کو میرا خیال میں اب ہماری معاشرے میں عام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بڑے مظاہر دیکھے گئے، میں عوام میں لوگوں میں آتا جاتا ہوں تو میں نے بہت دیکھا ہے اس کے اوپر، وہ یہ کہ دیکھیں نا قربانی جو ہے، قربانی مخصوص ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے نا، تو ایک سوال ہے، حدیث پاک میں آیا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ کیا خوش دلی کے ساتھ صرف ذبح کرو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے؟ نہیں، خوش دلی کے ساتھ ذبح بھی کرو، خوش دلی کے ساتھ اس کے گوشت کو تقسیم بھی کرو۔ جب گوشت کی تقسیم کاری کی بات آتی ہے تو معذرت کے ساتھ صرف غلطیاں ہی نہیں ہوتی، میں نے بڑے بڑے غلطان ہوتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں قربانی ہوئی ہے اور ساتھ پڑوسی کے گھر میں بھی قربانی ہوئی ہے، تو پڑوسی نے ساتھ والے گھر میں گوشت اس لیے نہیں دیا کہ ان کے گھر میں تو قربانی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والے گھر میں قربانی ہوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یار 2 شاپر بنانے ہیں کلو کے، تو ایک ان میں دینا ایک ان میں دینا، تو ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے تو 2 کلو کا شاپر بنا کے جس کے گھر میں نہیں ہوئی ان کے گھر میں دے دیں تاکہ ان کا کوئی اس سے کام چل جائے۔ تو اس کے اوپر جس کے گھر میں قربانی ہوئی اس کو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے،
اس کو اس کے اوپر ناراضگی تو نہیں کرنی چاہیے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، اور بلکہ جب تقسیم کاری شروع کی جائے تو طریقہ یہ رکھا جائے، سب سے پہلے گلی محلے میں وہ دیکھیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے، لہذا جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی اول ترجیح ان کو دیں، ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں۔ اچھا، اب گوشت پہنچانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جب قربانی خوش دلی سے کی ہے اور اس کے گوشت کے آپ نے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ اعزا و قارب محلے داروں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ خاص آپ نے فقراء، یتامہ، مساکین کے لیے ایک آپ نے گھر میں رکھ دیا۔ جب آپ نے حصے کر لیے تو حصہ کرنے کے بعد تقسیم کے اندر کنجوسی کیوں کرتے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ چند بوٹیاں رکھ کر ایسے گھر میں گوشت دینے کے لیے جائیں کہ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، تو کیا اس سے ان کا کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے محلے کے اندر ان گھروں میں گوشت دیں، اور گوشت کی تقسیم کاری یہ کچھ دیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں دے دے تو ساتھ والے گھر میں نہیں دینی ہوگی۔ بے ساتھ والے گھر میں قربانی ہوئی ہے، ان کے پاس گوشت موجود ہے، اور جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ان کے گھر میں تھوڑا دے کے آنا یہ مناسب بات نہیں۔ دے کے آنا تو اچھے طرح دے کے آئے نا، ان کے کام بھی آئے، کیونکہ قربانی کا جو لفظ ہے اس کے اندر اظہار کا معنی پایا جاتا ہے، دینے کا معنی، دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا جب گوشت کی تقسیم کاری کریں تو خاص پہلے غرباء، یتامہ، مساکین کو دیکھیں، اور جب یہ کلیئر ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد پھر دیکھیں اہل محلہ میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے ان کے گھروں میں دیں، اور اس کے بعد اگر گوشت بچ جائے تو پھر آپ اعزا و قارب میں دے دیں جنہوں نے قربانیاں بھی کی ہوں۔ تو خاص کر ان گھروں کے جن میں قربانی نہیں ہوئی ان گھروں کو پہلے فوکس کریں، ان میں غرباء، یتامہ، مساکین کو اس سے پہلے فوکس کریں۔ آپ دیکھیں گے اس کے بدلے میں نے ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں، شاید ہمارے قرب میں محلے میں ایسے گھر نہ ہوں، پر میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر قربانی کے دن بھی کوئی گوشت نہیں دے کے گیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور کوئی محلہ، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں پہ درجنوں کے حساب سے قربانی نہ ہوتی۔ میرے کچھ جاننے والے تھے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو میں کسی ذریعے سے کسی کو فون کر کے، جو بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں ان کو فون کر کے کہ آپ ایسا کریں کہ کافی سارا گوشت لیں، گھر میں فلاں جگہ جا کر نہ وہاں تقسیم کریں۔ تو ان کو کہہ کر پھر میں نے وہاں گوشت تقسیم کروایا تاکہ وہاں پہنچے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈا کریں کہ کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جنہوں نے قربانی بھی نہیں کی اور گوشت بھی ان کے گھر میں نہیں گیا۔ تو ان چیزوں کو ڈھونڈا کریں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہو، ایسے گھر کو ڈھونڈنا کہ جنہوں نے قربانی بھی نہیں کی، اور ان گھروں کو ڈھونڈ کے ان تک گوشت پہنچانا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کی رحمت کو تلاش کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات آ گئی خاندانی ناراضگی کی بات۔ نہیں، خاندانی ناراضگی نہ کھڑی کریں، یہ خاندانی ناراضگی کھڑے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ناراضگیاں بیجا بھی کھڑی کر دی جاتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطاب کا باعث بنتی۔ مطلب بھی فلاں نے قربانی کی ہے، اپنے گھر میں 2-3 قربانی ہوئی ہیں، تو فلاں نے قربانی کی ہے، رشتہ دار تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یار ان کے گھر میں تو ماشاءاللہ 2-3 بکرے یا بیل ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا ہے، ماشاءاللہ گوشت کی فراوانی ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ جن کے گھر میں نہیں میں وہاں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے وہاں دے دیا، رشتہ داروں نے غصہ کر لیا اس بات کا کہ آپ نے قربانی کی ہے جی، آپ کے ساتھ ناراضگی اس بات کی آپ نے ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجا۔ رشتہ دار کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قربانی کرنے والے کے اوپر شریعت نے یہ واجب نہیں کیا کہ وہ رشتہ دار کے گھر جا کے گوشت دے کے آئے۔ یہ شریعت نے واجب نہیں کیا، شریعت نے ایک رستہ بتایا ہے مستحب، لیکن یہ ضرورت تب
پیش آئے گی کہ جب فقراء کو تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ فقراء کا حکم پہلے ہے، زکوٰۃ دینے کی باری آئے فقراء کا حکم پہلے، صدقہ دینے کی باری آئے فقراء کا حکم پہلے، حسن سلوک کی باری آئے فقراء، یتامہ، عائزہ، اقارب، ابتدائی وہ لوگ محتاج جو ہیں ان کو پہلے رکھا شریعت نے ہر معاملے میں۔ تو پھر کیا ہے کہ جب قربانی آتی تو ہم بھول کیوں جاتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں، ڈھونڈ کر ان کے گھر میں گوشت پہنچائیں۔ اور آخری بات، اس کے بعد پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آج کل جیسے قربانی آتی ہے یا میلاد النبی آتا ہے، کچھ خونی لبرلز لوگ نکل آتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر، وہ کہتے ہیں جی بہتر یہ ہے کہ قربانی نہ کریں، آپ یہ جو پیسے نا کسی غریب کو دے دیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایسے لوگ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف دوسرے لوگوں کو یہ فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور خود منہ سے نکلی بات پہ خود بھی کبھی عمل نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ آپ نے ایک شخص ایسا تھا تو میرا اس سے مکالمہ ہوا، تو میں نے کہا آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہے؟ وہ کہہ رہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا یہ میرا سوال نہیں ہے، حسن ظن ہے کہ مسلمان ہیں آپ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ احادیث نبویہ کا کبھی آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے جی بس کوئی اتنا زیادہ نہیں۔ تو میں نے کہا کبھی قرآن پاک پڑھ کے دیکھو صدقے کی کتنی ترغیب دلائی گئی ہے، غرباء کی، فقراء کی، یتامہ کی، مساکین کی امداد کا کتنا ذکر ہے۔ میں نے کہا قرآن حدیث کے اندر پڑھا کبھی آپ نے؟ نہیں پڑھا آپ نے۔ میں نے کہا اس کو پیمانوں میں رکھ کر بیان کر دیا ہے، بیان وہ سارے پیمانے بیان کرنے کے بعد شریعت مطہرہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ فقراء، یتامہ، مساکین کی خدمت گزاری کے ساتھ، وہ کثرت کے ساتھ بیان کر کے قرآن پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ غرباء کو دینا ایسے اللہ فرماتے جیسے مجھے قرض حسنہ دے دیا، اس کا اجر تمہیں تمہاری عقلوں سے بھی ورا ملے گا۔ قرآن نے اتنا زور دیا زکوٰۃ پر، خیرات پر، حسن سلوک پر، امداد کرنے پر، گرے ہوئے کو اٹھا لینے پر۔ میں نے کہا یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ رسول نے پھر قربانی کا حکم دیا۔ آپ، میں نے کہا معاذ اللہ رسول سے بھی زیادہ جاننے والے آ گئے۔ اور پھر میں نے کہا کبھی قربانی کو سمجھو، قربانی جو ہوتی ہے اس کے اندر غرباء و مساکین کی امداد ہی تو ہوتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جب قربانی ذبح کرنے والا قربانی ذبح کرتا ہے تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے مسلمان کے دماغ میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہ یار مستحقین تک یہ چیز پہنچائی جائے؟ وہ دروازے کھٹکھٹا کر غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، فقراء کے اندر وہ گوشت کو تقسیم کر رہا ہے۔ کیا یہ مدد نہیں ہے غرباء کی؟ پھر میں نے کہا کہ مجھے بتائیں، آپ کو میلاد آ جائے یا قربانی آ جائے تب آپ کو غرباء کی مدد یاد آتی؟ سارا سال آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، غریب کی مدد کرنی مستقل پیمانے پہ کرو تاکہ وہ سٹینڈ ہو جائے، غربت سے نکل آئے، تنگی سے نکل آئے۔ کرو نا ایسا کہ جب تمہاری سیلری آئے یا کاروبار کا پیسہ آئے ایک حصہ مخصوص کرو نا کہ میں زکوٰۃ علیحدہ دوں گا، پر چونکہ اللہ نے مجھے رزق کی فراوانی دی ہے میں غرباء کی مدد بھی کروں۔ میں نے کہا یہ تو کبھی آپ نے ٹاک نہیں کیا چینل پہ بیٹھ کر۔ جب خاص میں نے کہا شاعر اللہ ہے یہ قربانی کرنا، قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ کا، اور شاعر اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانی۔ آپ، میں نے کہا نہ آپ نے دین پڑھا نہ ہی آپ میں پڑھنے کی توفیق ہے، عمل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی زندگی کا پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ دین میں فتنہ بونے کے لیے آپ لوگ کافی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آیا کریں، انہیں کہے کہ قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور جب اس کا گوشت تقسیم کرتے تو غرباء کے لیے کرتے۔ قربانی کے اندر اثار کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اثار ہوتا ہی اپنے سے چھوٹے طبقے کے لیے۔ لہذا قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ، قربانی کریں، جب گوشت تقسیم کریں خوش دلی کے ساتھ گوشت تقسیم کریں، اور قربانی خریدنے سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کر کے گوشت کی تقسیم کاری تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔